جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں سکوت ڈھاکہ، اور اس وقت ہمارے ساتھ البدر کتاب کے مصنف اور تحقیق کار اور مصنف بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ہمارے استاد بھی رہے ہیں، پروفیسر سلیم منصور خالد صاحب۔ السلام علیکم منصور صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ ساری باتیں جو میجر صاحب نے کی ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں بھی اس کو قلم بند کیا ہے، اور ایک قربانیوں کی داستان ہے البدر والشمس کی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کی، کہ جنہوں نے اس وقت پاک فوج کا ساتھ دیتے ہوئے ایک قربانی کی تاریخ رقم کی، اور ایسا واقعہ کہ جو خاص طور پر سکوت ڈھاکہ، ایک تو یہ ہے کہ پہلا زیادہ مکتی بانی کا، پھر سکوت ڈھاکہ کے بعد جو ان لوگوں پہ مظالم ہوئے ہیں، اس کے بعد ہوا، اس کے بعد جو ایک ایک چن کے ان لوگوں کو انہوں نے مارا ہے، انڈین فوج نے اور مکتی بانی نے مل کے۔ جی ہاں، اس میں تو بے شمار واقعات ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ اجلاس ملتوی کر دیا ہے یحییٰ خان، تو اس کے بعد ہنگامے شروع ہو گئے اور پورا کنٹرول جو ہے وہ عوامی لیگ کے ہاتھ میں آ گیا، اور خاموشی سے پاکستان کی انتظامیہ نے دیکھا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، تو وہ تقریباً 25 روز قتل عام اس بڑے پیمانے پہ عوامی لیگ نے کیا کہ اس کی داستان یہاں کوئی بیان نہیں کرتا، ان واقعات کو کوئی یہاں کسی جگہ پیش نہیں کرتا۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جس میں بالآخر ایک ایسی صورت پیدا ہوئی کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے وہاں پہ یہ سوچا کہ ہمارے سامنے 3 راستے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کیا اس دھارے میں بہ جائیں، یعنی جو انڈیا کی حمایت کے ساتھ یا اس کی سرپرستی کے ساتھ ہو رہا ہے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ غیر جانبدار رہا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے وطن کے اوپر جو غیر ملکی اگریشن ہو رہا ہے یا دشمن ملک جو ہے وہ یہاں کے کچھ لوگوں کو لے کے اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو آخرکار انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا ملک ہے، ابھی 25 سال پہلے بنایا ہے، بے شمار قربانیاں دی ہیں، ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا ان کی کمٹمنٹ تھی، اگرچہ اس سے پہلے انہوں نے پوری کوشش کی کہ اقتدار جو ہے وہ دستور ساز اسمبلی کو منتقل ہو اور دستور بنائے۔ تو خیر وہ جب نہیں ہوا تو اس کے بعد سیدھی بات ہے کہ انڈیا نے جب واضح طور پہ طے کر لیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے، اسے توڑنا ہے، تو کوئی راستہ نہیں تھا اس کے سوا کہ پاکستان کا دفاع کیا جائے۔ 27 مارچ 1971 کو اندرا گاندھی نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے اور ہم اس صورت یہ خوش آئند ہے اور ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے جو مشرقی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ اس چیز کا واضح اعلان کر دیا، اور ان کے ساتھ جے پرکاش نارائن بھی تھے، تو وہاں کی اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک تھے۔ اب اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر یہ کہنا کہ جب دشمن ملک اکٹھا ہو کے حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو یہ کہنا کہ آپ یہاں دفاع نہ کریں، تو اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں نے یا البدر کے بعد میں جو 21 مئی 1971 کو تشکیل ہوئی، تو ان لوگوں نے دراصل پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستانی فوج بھی پاکستان کے دفاع کے لیے تھی اور وہ اپنے ایک قانونی ملک کا دفاع کر رہے تھے، وہ کسی کے خلاف اگریشن، کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے اندر عوامی لیگ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو الگ کرنا ہے۔ ان کی پوری 1 سال کی کمپین، ان کے دستور منشور، کسی جگہ یہ نہیں لکھا تھا۔ تو گویا کہ وہ جو مینڈیٹ تھا وہ مینڈیٹ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو، دستور کی قانون کی عملداری ہو۔ بہرحال جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ڈھاکہ فال ہوا تو اس کے بعد کیا حالات تھے۔ ڈھاکہ فال کے بعد ہمارے ایک عزیز دوست ساتھی مصطفیٰ شوکت عمران ڈھاکہ میں تھے، ان کو ان لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کے ان کو جس طریقے سے ڈھاکہ میں شہید کیا، اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہو جے بنگلہ، لیکن وہ کہتے تھے پاکستان زندہ باد۔ اچھا، یہ کہتے کہتے انہوں نے ان کے جسم کے اوپر بلیڈوں سے اور چاقوؤں سے کاٹ کاٹ کے ان کو شہید کر دیا، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی
پاکستان مرداباد یا پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، حالانکہ ڈھاکہ فعال ہو چکا تھا اور وہ وہاں میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ عوامی لیگ کے حامی تھے، اور انہوں نے اسی طریقے سے الیاس تھے، محمد الیاس فینی میں، ان سے بھی یہی مطالبہ کیا انہوں نے کہ آپ جے بنگلہ کا نعرہ لگائیں، اور انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد۔ یہ چیزیں میں نے وہاں جا کے وہاں لوگوں سے آئی وٹنس جو ہیں ان سے معلوم کر کے ریکارڈ کی ہیں، تو انہیں جیپ کے پیچھے باندھا اور کہا کہ ہم جیپ چلانے لگے ہیں، انہوں نے پھر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور انہیں وہاں کی سڑکوں پہ گھسیٹتے ہوئے مار دیا۔ اس طرح کے اتنے واقعات ہیں کہ میں اگر بیان کروں تو شاید میں بیان ہی نہ کر سکوں۔ یہ سارے واقعات آپ کی کتاب البدر میں درج ہیں اور تصاویر کے ساتھ، بہت بڑی تو یہ مطلب ہے یہ ایک ایسی چیز تھی، اور یہ کسی کوئی یا خان کے لیے نہیں تھا، یہ پاکستانی فوج کے لیے بھی نہیں تھا، یہ اپنے لیے تھا، اپنے ملک کے لیے تھا، اور اس ملک کے لیے کہ جس کے لیے پنجاب سے زیادہ قربانیاں دے کے پاکستان کو بنایا۔ بنگال کے لوگوں نے ہندوؤں کے ظلم کے خلاف شہید تیتو میر اور فرائضی تحریک نے جدوجہد کی، اس کے بعد مسلم لیگ بنائی، تقسیم بنگال کا واقعہ ہوا، تو جو ریزسٹنس ان کی تھی اسی کو قابو کرنے کے لیے۔ منصور صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ بنگلہ دیش والوں نے ان لوگوں کو نہیں بھولا اور 40 سال بعد بھی جو ان کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا رہا، لیکن ہم کیوں بھول گئے؟ دونوں سے سوال ہے میرا۔ دیکھیے اس میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، میجر صاحب فرمائیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر تو جو آپ الزامات کی فہرست دیکھیں جو 50 سال کے بعد 40 سال کے بعد انہوں نے فریم کیے، وہ یہ تھے کہ فلاں صاحب نے 200 آدمیوں کو مار دیا، اتنے گھروں کو لوٹ دیا، اتنی عورتوں کی بے حرمتی کی۔ کن لوگوں نے؟ عبدالقادر ملا نے، مطیع الرحمان نظامی نے، میر قاسم علی نے، ان لوگوں کے نام لے کے، اچھا صلاح الدین قادر نے، اچھا ان لوگوں نے اگر ایسا کیا ہوتا تو جس آدمی کا مارا گیا ہو کیا وہ ایف آئی آر داخل نہ کراتا؟ ٹھیک ہے، پاکستان یہ تو الیکٹ ہوئے وہاں سے، یہ وہاں سے الیکٹ ہوئے، وزیر بنے، پورے 40 سال تک ان میں سے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ یہ کیسے کرمینل کیسز تھے کہ جو 40 سال تک تو ریکارڈ پہ آئے نہیں، ان کا کسی مقتول کا وارث جو ہے وہ مقدمہ درج کرانے کے لیے، ایف آئی آر کرانے کے لیے وہاں پہنچا نہیں، اور یہ سب لوگ وہاں موجود رہے۔ قاتل تو بھاگ جاتے ہیں، یہ دو مرتبہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، وہاں پہ چلتے پھرتے رہے ہیں۔ تو میجر صاحب آپ بتائیے گا کیوں ہم نے بلا دیا ان کو، ان قربانیوں کو؟ جی کہ یہ تو ہمارے محسن تھے، اور جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جائے تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ لیکن میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ جس نے وفا کی، الحمدللہ وہ اس دنیا میں بھی اس کا ایک مقام ملا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ جس نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، ان سب کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ ایک ایک فرد کو آپ دیکھ لیں اور دیکھیں کہ اس کا کیا انجام ہوا، میرا خیال ہے کہ ساری چیز واضح ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ میجر صاحب اور سلیم منصور خالد صاحب بہت بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام میرے لحاظ سے بڑا قیمتی پروگرام ہے، نئی نسل کو آج آپ لوگوں نے آگاہ کیا کہ کیا ہوا تھا 16 دسمبر کو، اور آج کے دن اپنے اے پی ایس کے بچوں کے بھی، لواحقین سے بھی ہمیں تعزیت کرنی ہے۔ یقیناً آج کے دن ان کا دکھ پھر ہرا ہے اور پورے پاکستان کا دکھ ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔